سورہ آل عمران، تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 تک 32 وہاں تک ہم نے آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ پچھلے درس میں کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 33 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگی دی، چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحً، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو، ان کی اولاد اور ان کے ماننے والوں کو، و آل عمران، اور آل عمران کو بزرگی دی یا چن لیا، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، سارے انسان جتنے آئے اور قیامت تک آئیں گے سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، بہت سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ اسی طرح آل عمران، اس سے مراد مفسرین کا اختلاف ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد جو ہیں ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی حضرت مریم کے والد عمران۔ تو ان میں سے بعض کی اولاد ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت عمران، یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان دو آیات مبارکہ کے تفسیر کے اندر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یعنی ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین پر انبیاء علیہم السلام کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی بزرگی کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تمام باقی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عالمین میں سب آ جاتے ہیں۔ آگے پھر حضرت امام رازی کی تفسیر کبیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے، اور حضرت امام رازی نے بھی علامہ حلیمی کی کتاب المنہاج اس سے نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جسمانی قوتیں عام انسانوں کی جسمانی قوتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، برتر ہوتی ہیں۔ پہلے انہوں نے حواس خمسہ کا ذکر کیا۔ حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر 5 جو حصے ہیں ظاہری، ان میں دیکھنے کی حصہ انسان دیکھتا ہے، اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں۔ سننے کی حصہ انسان سنتا ہے، قوت سامعہ اس کو کہتے ہیں۔
سونگھنے کی حس ہے کہ انسان کسی چیز کو سونگھتا ہے، اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں، قوت شامہ کہتے ہیں۔ اور انسان کسی چیز کو چکھتا ہے، اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر قوت لامسہ ہے، انسان کسی چیز کو چھوتا ہے، یعنی ان 5 چیزوں سے انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ یا تو سن کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یا دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز ہے، یا انسان اس کو چھوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، کبھی کسی چیز کو سونگھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو چکھ کے۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں۔ اور چھٹی ہوتی ہے عقل سلیم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی۔ تو اب حواس خمسہ دیکھیے، نارمل ہر انسان کے پاس یہ 5 حصے ہوتی ہیں کہ انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آؤٹ زندرنگ استثنائی صورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، یا باقی جو ہے وہ قوت شامہ، سونگھنے کی قوت اور ذائقہ، یہ تو عام، یا لامسہ، یہ تو ہوتی۔ تو بہرحال یہ 5 حصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر ہر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن عام انسانوں اور انبیاء کرام کی یہ جو حواس خمسہ ہیں، ان میں دیکھیے فرق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو، پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ یعنی جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے نا، اس کو انسان دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایسے کر دیا کہ آپ کائنات کی ہر چیز کو یوں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو تم سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی صف میں پیچھے کھڑا ہوا، اس کا رکوع درست نہیں ہے یا اس کا سجدہ درست نہیں ہے، تو میں مصلی پہ کھڑا سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کس کا رکوع درست ہے اور کس کا درست نہیں ہے۔ تم اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کیا کرو، نماز صحیح طریقے سے ادا کیا کرو۔ اور اس سے بھی عام چیز، رکوع سجدہ تو انسان کو سامنے نظر آتا ہے، کہ اگر اس کی طرف انسان کا منہ ہو تو اس کو نظر آ جائے گا کہ رکوع صحیح ہے یا نہیں، سجدہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن فرمایا اللہ کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع۔ خشوع جو ہوتا ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے کہ انسان کے دل کی کیا حالت ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دل بھی حاضر ہے، یا کہ دل کہیں اور لگا ہوا ہے، خیالات میں کہیں اور کھویا ہوا ہے، اور بظاہر وہ نماز میں کھڑا ہے اور خیالات اس کے کہیں ہیں، دکان پہ ہے، یا وہ گاڑی چلا رہا ہے، یا کوئی اپنا کام کاج میں لگا ہوا ہے، یا گھر کے کام دندے سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ دل و دماغ یہ ہمیں نہیں پتہ چلتے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے آنسو بہہ رہے ہوں، ہم کہیں جی بڑا درد والا ہے، تو پتہ نہیں وہ کوئی
اپنی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہو، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے رو رہا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی بڑا پکا نمازی تھا، ہر نماز با جماعت پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ جماعت سے لیٹ ہو گیا، پہنچا اس وقت جب لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے، اس وقت وہ آیا۔ امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا جی جماعت تو ہو گئی، حاجی صاحب آج آپ لیٹ ہو گئے۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، آنسو بہہ رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا جی بڑے درد والے ہیں، تھوڑا سا درد ہمیں بھی دے دیں کہ ہمیں بھی اگر کوئی نیکی کوئی رہ جائے تو ہمیں بھی رونا آئے۔ اس نے کہا جی درد کا تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ ہوتا تھا کہ جب باجماعت نماز پڑھتا تھا تو مجھے کچھ پڑھنا نہیں پڑتا تھا، میں دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا۔ آج اس کے لیے پھر پڑھنا پڑے گا تو پھر حساب کتاب کے لیے الگ وقت نکالنا پڑے گا۔ تو اب دل کی کیفیت جو ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے، ہم تو سامنے صرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ظاہری نہیں بلکہ خشوع دلی کیفیت جو ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون مسجد میں کھڑا ہے اور اس کا دل و دماغ حاضر نہیں ہے اور کون حضور قلب سے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہی کل مخلوقات دکھا دیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل اکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کل مخلوقات دکھا دی، کل جہان کی حکومت دکھا دی۔ یہ تو ہے دیکھنے کی قوت، حس، قوت باصرہ۔ اب قوت سامعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بعض اوقات جانور آئے، جانوروں نے اپنی زبان میں کلام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر سمجھ رہے ہیں۔ اونٹ آ جائے، ہرنی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، پتھروں نے گفتگو کی، درختوں نے حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسی قوت سامعہ، سننے کی طاقت عطا فرمائی کہ آپ انسانوں کے علاوہ حیوانات اور جمادات کی بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے۔ سورہ النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن بھی کر دیے تھے، جن بھی آپ کے تابع تھے اور آپ کے لشکر میں شامل ہوتے تھے، اور پرندے بھی۔ تو فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جمع کیے گئے تھے جن اور انسان، والطیر، اور پرندے، فہم یوزعون، ان کو روکا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، آگے ایک وادی، نالا، دو پہاڑوں کے درمیان جو نچلی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ تو آگے ایک وادی آ رہی تھی جس میں چیونٹیاں بکثرت تھیں، واد النمل، چیونٹیوں والی وادی میں، اس کے قریب جب پہنچے، ابھی آپ اس سے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 میل دور تھے، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ابھی اس وادی سے، لشکر ابھی اتنا دور ہے اس وادی سے۔ قالت نملۃ،
ایک چیونٹی بولی جو کہ ان کی سردار تھی چیونٹیوں کی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، سب اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسے نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے، یعنی لشکر جا رہا ہے اور نیچے چیونٹیوں ہیں، تو اب لشکر نے ان کو پتہ ہی نہ چلے بھئی یہاں چیونٹیاں ہیں اور تم ان کے قدموں کے نیچے روندی جاؤ، کچلی جاؤ، تو اس لیے ان کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی اس وادی سے 3 میل 5 کلومیٹر دور ہے، تو وہ چیونٹی اپنے ساتھیوں کو خبردار کر رہی ہے۔ آج دیکھیے دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اور اس دنیا نے بہت سے آلے ایجاد کر لیے ہیں، جس طرح مثلا دیکھیے اب ٹیلی فون ہے۔ پہلے زمانے میں ریڈیو ایجاد ہوا تو لوگوں نے بڑی کہا بھئی بڑی ایجاد ہے کہ دور دور کی آوازیں ہم سن لیتے ہیں اور خبریں ہم تک فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ پھر ٹی وی آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم پہلے سنتے تھے اب دیکھ بھی لیتے ہیں۔ پھر اور آگے آ گیا، اب دیکھیے موبائل ٹیلی فون ہے، موبائل ٹیلی فون پہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھتا ہوا ہے، دوسری دنیا کے آن دی ادر سائیڈ آف دی ورلڈ، دنیا کے دوسرے کونے پہ یا دوسری طرف کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آپس میں اس طرح بات چیت ہو رہی ہے جیسے آمنے سامنے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے آلات ایجاد کر لیے ہیں، اور آگے اور کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن آج تک سائنس نے کوئی ایسا اپارات، ایسا انسٹرومنٹ، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے چیونٹی کی آواز کو سن لے۔ چیونٹی کی آواز کو سننے کے لیے سائنس نے کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا ہے۔ چیونٹی کو آپ کان کے نزدیک کر لیں یا اگر کان کے اندر بھی ڈال لیں تو پھر بھی اس کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اللہ کے نبیوں کی قوت سامہ باقیوں سے دیکھی کتنی مختلف ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 3 میل دور ہیں، 5 کلومیٹر دور ہیں، تو وہاں سے اس چیونٹی کی اس آواز کو سنتے ہیں اور سن کر اس کی بولی کو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ وہ اپنی باقی ساتھی چیونٹیوں سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ مطلب ہے اتنی سمجھدار ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ دانستہ تو یہ نہیں کریں گے، لیکن اب جب لشکر جا رہا ہے تو لشکر نے یہ تو نہیں دیکھنا پہ نیچے کیا ہے، وہ تو خود ہی تمہیں بچنا پڑے گا۔ دانستہ تو وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن نہ جانتے ہوئے بے شعوری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قدموں کے نیچے کچلی جاؤ، تو اس لیے تم ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا اور سن کر سمجھ لیا۔ فتبسم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر سمجھ کر آپ نے ہنستے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے آپ ہنسے اس کی اس بات سے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یعنی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ان میں داخل فرما لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز کو سنتے ہیں۔ اسی طرح وہ آگے ہدہد کا واقعہ ہے کہ اس کو آپ نے، وہ لمبا واقعہ، بہرحال
اب یہ نبی اور عام آدمی کی قوت سامہ میں دیکھیے کتنا فرق ہے کہ سائنس آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد نہیں کر سکی ہے کہ جس کے ذریعے چیونٹی کی آواز کو سن لے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اتنے دور سے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ اب آگے آئیے قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف قرآن پاک میں نازل فرمائی، اس میں تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا، اور جس تفصیل اور یعنی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی اور واقعہ اس تفصیل اور اس ترتیب سے بیان نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے وہ قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے بیچ دیا، مصر چلے گئے، مصر کے بازار میں بکے۔ عزیز مصر جو اس کا وزیر اعظم تھا اس نے خریدا، کرتے کراتے بالآخر وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے۔ بھائی آپ کے ایک دفعہ آئے نہیں پہچانا، دوسری دفعہ آئے نہیں پہچانا، پھر حضرت تیسری دفعہ جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنا ظاہر کرنا چاہا، تب انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ایسے کرو، چلے جاؤ کنعان۔ اب کنعان ملک شام میں ہے اور مصر، اب یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرا یہ کرتا لے جا کر میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، یأت بصیرہ، اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر بات ہے باپ ہیں، عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے زیادہ درجے مرتبے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کا یہ ذریعہ بنانا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا جی کے چہرے پہ ڈالنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب وہ قافلہ وہاں سے چلا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ ملک مصر سے چلتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں کنعان کے اندر موجود ہیں۔ تو ادھر سے قافلہ چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر سے قافلہ چلتا ہے سینکڑوں ہزاروں میل دور سے قمیض لے کے، کنعان میں ملک شام میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہوں، بات سچ یہی ہے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ جو آپ کے پاس آپ کے پوتے وغیرہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو یوسف کے علاوہ بس اور ہے ہی کوئی نہیں، اتنے سال ہو گئے ان بیچارے کو بھیڑیا کھا گیا تھا، وہی بھائیوں نے آ کے کہا تھا نا بھیڑیا کھا گیا، تو اب آپ پھر اس کو نہیں چھوڑتے اور آج پھر آپ کو ان کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ فلما ان جاء البشیر،
پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، تو اس قمیض کو آپ کے چہرے پہ ڈالا تو فوراً آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب دیکھیے قوت شامہ کہ اتنے دور سے قمیض چلتی ہے اور آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کوئی یہاں پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کنعان کے پاس ہی، گھر کے پاس باہر جنگل میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، بھائی کنویں میں پھینک گئے تھے اور گھر گئے اور روتے ہوئے رات کو جا کے کہا جی بھیڑیا کھا گیا ہے، اور انہوں نے کوئی بکری ذبح کی، اس کا خون جو ہے وہ قمیض پہ لگایا اور آ کے دکھائی یہ دیکھ قمیض ہے ان کی۔ اب قرائن جو تھے وہ اس کے خلاف تھے، سارے اشارے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا فرمایا ہوگا کہ بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو اس نے پہلے آرام سے اتارا، اس کو نہیں پھاڑا۔ اب درندہ تو ایسے نہیں کرتا ہے نا کہ پہلے اس نے قمیض کو اتارا پھر اس پہ خون لگایا۔ پھر یوسف علیہ السلام یعنی ان کی عمر کچھ 10 12 15 17 سال اس طرح کی روایات ہیں، تو اتنی عمر کے بچے کو بھیڑیا پورا کھا گیا کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی بھی باقی نہ رہی، لیکن قمیض بالکل سلامت ہے، بس اس پہ صرف خون لگا ہوا ہے۔ بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا۔ تو قرائن سارے اس بات کے خلاف تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو لیکن اس وقت نہیں آپ کو خوشبو آئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ پاس بیٹھ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت ہوتے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضع، اس کے اندر یہ جراب جو موضع ہوتا ہے اس کے اندر سانپ گھس گیا، حضور اس کو پہننے لگے۔ مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک اوپر سے ایک عقاب جھپٹا، اس نے وہ موضع اٹھا لیا اور اوپر جا کے اس کو الٹا کیا تو اس میں سانپ گرا۔ تو اب پاس پڑی ہوئی چیز ہے نہیں، اور ایک وقت وہ ہے کہ عرش اولا کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ اس واقعہ نے سارا ایسے ہونا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکمت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے انہوں نے اس مقام سے گزر کے اس مقام پہ پہنچنا تھا۔ تو اس وقت آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی، یہ حکمت الہی تھی۔ اور اب حکمت الہی یعنی اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام کی کبھی تو حالت بشری کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام نبوت عطا کیا اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہاں حالت بشری کا ظہور تھا کہ قریب کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو نہیں آ رہی، اور اب یہاں وہ خاص مقام نبوت کا ظہور ہو رہا ہے کہ سینکڑوں میل دور سے صرف قمیض چلتی ہے، وہ لے کے آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حواس خمسہ جو ہیں باقی لوگوں سے الگ بلند برتر عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیے قوت ذائقہ کو دیکھیے، چکھنے کی قوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے تو ایک یہودی عورت نے
دعوت کی اور کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ جو ہے جب اٹھایا، بلکہ ایک لقمہ آپ نے کھا لیا، تو اس سے آپ کو معلوم ہوگی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ ساتھ میں چند صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک دو نے کھایا، ان کی اسی وقت شہادت ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور آپ نے جان لیا کہ اس میں، اب صحابہ کرام کو نہیں معلوم ہوا کہ اس میں زہر ہے، انہوں نے کھا لیا، لیکن حضور نے ایک ہی لقمہ کھایا تو آپ کو چکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور کا لعاب دہن مبارک، ہمارا جو ہے لعاب تھوک جو ہے اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جہاں جاتا ہے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں، چاہے حضرت علی کی دکھتی آنکھیں ہوں یا کسی صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی ہو، جہاں پر بھی حضور کا لعاب دہن مبارک لگتا ہے وہ سب کا سب بیماریاں وہاں سے بستر گول کر جاتی ہیں۔ اسی طرح قوت لامسہ، چھونے کی قوت دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی، آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جاتے ہیں وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سلامتی والی بن جاتی ہے، یعنی آپ کا جسم جیسے ہی اس آگ کو مس کرتا ہے فوراً وہ آگ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتی ہے۔ فطرت، آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن وہ اپنی فطرت سے الگ ہو جاتی ہے، اپنی فطرت کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، کھانا تناول فرمایا اور ایک کپڑا تھا دسترخوان، اس کے ساتھ آپ نے اپنے دستے مبارک صاف کیے۔ اب حضور کے دستے مبارک لگنے کے بعد اس کپڑے کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی اور بہت لمبی ان کی عمر ہوئی ہے، حضور کے وصال کے بعد کوئی 70-80 سال تک غالباً یہ زندہ رہے ہیں ظاہری حیات میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کی یہ کیفیت تھی کہ اگر وہ کپڑا میلا ہو جاتا تو اس کو مشین میں نہیں ڈالنے، مشینیں تو اس زمانے میں تھیں نہیں، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج کے دور میں کپڑا میلا ہوتا تو اس کو مشین میں ڈالتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کے لیے الگ واشنگ مشین بنائی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی، وہ ان کا تندور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، وہ جل رہا ہوتا، جا کے اس کپڑے کو اس تندور میں ڈالتے تو میل کچیل سب جل جاتی اور صاف ہو کے، یہ گویا کہ ڈرائی کلین مشین اس کے لیے وہ تندور تھا کہ اس میں ڈالتے اور وہ صاف ستھرا ہو کے نکل آتا۔ تو حضور کا دستے مبارک لگا تو کپڑے کی، یعنی یہ قوت لامسہ چھونے کو، تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہت بلند مقام عطا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب انبیاء کرام علیہم السلام کی جسمانی قوتیں اس قدر کامل ہوتی ہیں تو ان کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی منتہائے کمال پر ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا نفس قدسیہ تمام انسانوں کے نفوس سے اپنی ماہیت میں مختلف ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، یعنی بلند مقام انبیاء کرام کی تمام قوتوں کو عام انسانوں سے بلند عطا فرمائیے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں آیات کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں،
حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمانا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم، حضرت عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا، بزرگی دی۔ تو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو 5 چیزوں میں چنا۔ وہ کون سی تھیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ خلقتک بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جیسا اس کی شان کے لائق۔ ایک یہ ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں پہ ان کی برتری اس سے ثابت ہوئی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مسجود ملائکہ ان کو بنایا، تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھہرایا، پھر ان کو ابو البشر بنایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں میں منتخب فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر بنایا کہ بعد میں جتنے انسان ہوئے ہیں وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں ہوں، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہوئی اور آپ کی دعا سے کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، انہیں کشتی پہ سوار کیا، اور پہلا مرسل نبی آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے شریعت دی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب شرک عام ہوا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا لوگوں کی تبلیغ کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائیں کہ آپ کے لیے نار نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ساتھ آپ کو آزمایا، آپ نے اللہ کی توفیق سے ان کو مکمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام ہوئے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جتنے نبی ہوئے آپ کے بعد وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہاں ایک بات بڑی عام ہے کہ بظاہر یہ آیات ان میں ہر آدمی کی نظر یہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک ان مفسرین نے ان کی نظر پہنچی، اور انہوں نے ان انبیاء کرام کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ اور یہ امام رازی نے اور امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا ان آیات کے ضمن میں بیان کیا۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے محبت، جو انسان کو اپنے محبوب کے شان، فضیلت، کمال کو بیان کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کا تذکرہ کیا جائے، اس کی شان کا چرچا کیا جائے۔ اب دیکھیے، کئی لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں لیکن دل محبت سے خالی تھا، تو ایسے مقامات پہ ان کی قلمیں خشک ہو گئیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، کہ بے شک تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا بھاری اور گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت خیر خواہ ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم۔ یہاں پہ اہل محبت نے
اپنی محبت کا اظہار کیا، حضور کی شان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، چرچا کیا، لیکن میرے پاس یہاں تفہیم القرآن موجود ہے مودودی صاحب کی، جس کا دل چاہے دیکھ سکتا ہے۔ مودودی صاحب نے 6 جلدوں میں، بڑی بڑی 6 جلدیں ہیں جس میں پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ جب لکھنے پہ آتے ہیں تو صفوں کے صفحے کالے کر جاتے ہیں، لیکن جب یہاں حضور کی شان کا چرچا تذکرہ کرنے کا موقع آیا، یقین کریں کہ قلم خشک ہو گیا، پھیکا سا ترجمہ کیا اور ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ اور چونکہ یہاں صورت ختم ہوتی ہے تو وہ صفحہ بھی بالکل سفید ہے، آگے اگلی صورت پھر آگے سے شروع ہوگا تو وہ صفحہ بالکل خالی۔ تو یعنی توفیق ہی نہیں، لیکن اہل محبت اب دیکھیے جہاں بھی موقع آتا ہے وہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ موقع بے موقع اپنے آقا کی شان کا چرچا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اہل محبت موقع ڈھونڈتے ہیں، بلکہ موقع پیدا کرتے ہیں کہ کب موقع ملے تو ہم اپنے محبوب کی شان کا چرچا کریں۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے چلے، احرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے، چلتے چلتے مکہ شریف کے قریب پہنچے۔ حدیبیہ بالکل مکہ شریف کے پاس ہے، حدود حرم کے اندر، کچھ حصہ اس کا حرم کے اندر ہے۔ وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ کافر آگے لڑائی کے لیے تیار ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا اور طواف نہیں کرنے دینا۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا حدیبیہ میں۔ بہرحال وہ تفصیلی لمبا واقعہ ہے، اپنے موقع پہ بیان ہوتا ہے کہ بات چیت وغیرہ۔ اب یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ وہاں پانی ختم ہو گیا حدیبیہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ، ایک کٹورا تھا لکڑی کا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ پانی کوئی نہیں ہے، بس یہی ایک کٹورا جو ہے، یہ چھوٹا سا پیالہ جو آپ کے سامنے جو رکھا ہوا اسی میں، اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امام بخاری نے اس کو 5 مرتبہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا۔ تو کتاب الاشربہ اس میں جو روایت ہے اس میں فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، حضور نے اپنے ہاتھ اس پیالے میں ڈالے، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو حضور نے کھولا، ثم قال حی علی اہل الوضو، اے وضو کرنے والے آ جاؤ، جس نے وضو کرنا ہے، البرکۃ من اللہ تعالی، برکت تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اب حضور کا ہاتھ ہے تو حضور کے 5 انگلیوں سے وہ 5 چشمے جاری ہو گئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے پاس پانی نے، وضو کرنے کے لیے، پینے کے لیے یہی ہے۔ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ، ایک روایت میں یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی جوش مارنے لگا جیسے چشمے جوش مارتے ہیں۔ تو اب حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، تو فرماتے ہیں فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّعْنَا،
ہم نے وہ پانی پیا اور وضو کیا، یعنی نہ صرف پیا نہ صرف وضو کیا بلکہ جتنے ان کے برتن تھے، جتنا بھی پانی سٹور کرنے کا ان کے پاس وہ سٹاک موجود تھا، جو جو برتن موجود تھے وہ سب کے سب پانی سے انہوں نے بھر لیے۔ لیکن وہ پانی ہے کہ حضور کی انگلیوں سے جو پانی اسی طرح جوش مار رہا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں جب وہ پانی پی رہا تھا فجعلت لا آلو ما جعلت فی بطنی منہ، کہ وہ پانی کتنا میرے پیٹ میں جا رہا ہے میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا پیتے ہوئے۔ کیوں؟ فعلمت انہ برکۃ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ برکت والا پانی ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکل رہا۔ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل تھا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، کہ آب زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے نکلا ہے نا، اور وہ حضور کی انگلیوں سے نکل رہا۔ تو فرماتے ہیں میں پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ کتنا پیوں، جتنا جا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ برکت والا، کہ حضور نے فرمایا آ جاؤ برکت والا۔ اب اگلی بات جو یہاں عرض کرنی ہے کہ حضرت ثابت جو شاگرد ان کے تھے، یا حضرت سالم بن ابی الجعد جو راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا کم کنتم، اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی وہاں پہ؟ تو انہوں نے فرمایا کننا 15 مئتن، ہم 1500 تھے۔ 1500 صحابہ کرام تھے جن کو وہ پانی کافی ہو گیا، انہوں نے پیا، وضو کیا، جتنے برتن تھے وہ بھر لیے، جانوروں کو پلایا، بات مکمل ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1500 تھے جن کو پورا ہو گیا۔ لیکن محبت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے پوچھا کتنے تھے، بتا دیا 1500۔ نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے آقا کے شان کا چرچا کرنے کا موقع ہے تو اس کا خوب چرچا کرو، اس کو خوب بیان کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ تھے تو ہم 1500، لیکن لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 100,000 یعنی 1,00,000 بھی ہوتے، 100,000 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ یہ ہے محبت جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی شان کا چرچا کیا جائے۔ بات تو مکمل تھی نا، انہوں نے پوچھا کتنے ہیں؟ 1500 تھے جی، 1500 کو پورا ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، 1500 کیا ہے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ اسی لیے چنانچہ دیکھیے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی طرح صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جب اپنے آقا کی یعنی شان کا چرچا کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر خوب اس کا چرچا کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فاقوں کا شکار ہو گئے۔ اس کو تمام محدثین نے روایت کیا، حضرت امام مسلم نے بھی اور امام بخاری نے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، جمعہ کا دن ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر کے اوپر حضور کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب، مسلم شریف کی روایت میں ہے من باب کان نحو دار القضاء،
کہ اور اس میں بخاری شریف میں کانا وجاہ المنبر، ممبر کے بالکل سامنے، یعنی ممبر شریف کے بالکل سامنے وہ جو دروازہ تھا، اور اس کو دروازہ کہا جاتا نحو اس طرف دار القضاء ہوگا جہاں فیصلے ہوتے ہوں گے اس زمانے میں، تو اس کو باب دار القضاء کہا جاتا تھا، یا دار القضاء کی طرف جو یعنی بالکل سامنے ممبر کے جو دروازہ تھا۔ اب تو چونکہ مسجد نبوی شریف بہت بڑی ہو گئی ہے، اور سامنے جو سب سے بڑا دروازہ ہے اس کو باب عبد المجید کہتے ہیں، ملک عبد المجید ترکوں کے دور میں جس نے بنائی تھی، اسی کے مناسبت سے اب چونکہ اور توسیع ہوئی ہے تو اب اس کے سامنے بھی جو بڑا دروازہ ہے اس کو باب عبد المجید کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ اس طرف وہ دار القضاء ہوگا تو دار القضاء کی طرف جو دروازہ تھا بالکل ممبر کے سامنے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسجد شریف اتنی تھی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور دیکھتے تھے جس طرف سے، یعنی سامنے نظر آتا تھا کوئی آدمی داخل، تو وہ سامنے سے داخل ہوا اور چلتے چلتے وہ ممبر کے بالکل سامنے آ گیا۔ بعض روایات میں کوئی عرابی تھے، کوئی گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ آئے، حضور کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہلاک المواشی وانقطعت السبل فادع اللہ یغیثنا۔ حضور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور کیفیت یہ ہے کہ اب تو جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اور ہر طرح کے کوئی مطلب ہے کہ سبب معاش کا نہیں رہ گیا، تو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مہربانی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ اب یہاں غور کیجئے، دعا تو سب کر سکتے ہیں، سب کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور پھر مسجد کے اندر اور زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔ جب انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، فَنَفَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ظاہر بات ہے جمعہ دوپہر کو ہوتا ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے آج یہاں پہ یہ چمک رہا ہے، کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا اور اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں، واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ ولا شیء وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار۔ اور مسجد شریف کے سامنے جبل صلع ہے، اب تو درمیان میں آبادیاں وغیرہ، فرماتے ہیں اس وقت کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی مکان درمیان میں نہیں تھا جبل قزع تک۔ وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار فطلعت من ورائہ سحابۃ مثل الترس۔ فرماتے ہیں اچانک ایک گھٹا جبل صلع کے پیچھے سے نکلی، حضور نے جیسے ہی دعا کی، جبل صلع کے پیچھے سے، اس پہاڑ صلع کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ گھٹا بنی، اور جب اوپر آیا انتشرت ثم امطرت، اوپر آ کے جب وہ پھیل گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے، فصار السحاب امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے وہ بادل یعنی گھٹا بن گئی۔ ثم لم ينزل عن منبرہ حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، یعنی اتنی بارش ہو گئی کہ حضور ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے
کہ مسجد نبوی شریف کا چھت جو کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ ٹپکنا شروع ہو گئی۔ ممبر شریف کے اوپر سے پانی ٹپکا اور حضور کی داڑھی مبارک پر وہ بادل کے جو پانی کے قطرے اوپر سے گرے وہ حضور کی داڑھی پہ ہم نے دیکھے۔ فرماتے ہیں فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، اس دن بارش ہوتی رہی۔ وَفِي الْغَدِ، دوسرا دن ہفتے کا آ گیا۔ وَمِن بَعْدِ الْغَدِ، اس کے بعد اتوار کا دن آ گیا۔ وَالَّذِي يَلِيهِ، اس سے آگے پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى، اگلا جمعہ آ گیا۔ بارش ہے کہ نام نہیں لیتی رکنے کا۔ اور اس روایت میں ہے کہ واللہ ما رأینا الشمس سبتا، پورا ہفتہ سورج نہیں دیکھا۔ اب یہ ہالینڈ میں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ہفتہ سورج نظر نہ آئے، لیکن عرب کے اندر ہوتا ہے کہ آنن فانن بارش آئی چلی گئی، کبھی کبھی بارش ہوتی ہے اور آئی اور چلی گئی، یہ نہیں کہ پورا دن ہی سورج نظر نہ آئے اور ہفتہ پورا۔ تو قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ ما رأینا الشمس سبتا، پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا، بارش ہی ہو رہی ہے۔ اب اگلا جمعہ آ گیا۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، اگلے جمعے اسی دروازے سے کوئی آدمی آیا۔ اب وہ تھا کہ کوئی اور، حضرت انس فرماتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہی آدمی تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال اسی دروازے سے وہ داخل ہوا، اسی حالت میں حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبلہ قائما، سامنے آ کے اسی طرح کھڑا ہو گیا حضور کے سامنے۔ فقال یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یمسکھا، پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اور اب اس لیے مر چلے کہ اب رکنے کا نام نہیں لیتی، اب تو مکانات بھی گرنا شروع ہو گئے۔ تو حضور دعا کیجئے رک جائے۔ حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اب ارد گرد پہاڑوں پہ وادیوں میں بارش ہو، مدینہ منورہ پہ بارش ہونا بس ہو جائے۔ اللہم علی الاکام والجبال والاجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ تو جیسے ہی حضور نے دعا کی، درمیان سے بادل پھٹ گیا اور وہ بارش برسنا بند ہو گئی۔ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، فرماتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا کہ ابھی ممبر پہ تھے کہ وہ چھت بھی ٹپکنا شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں اب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو سورج چمک رہا، سورج چمکتے ہوئے میں گئے۔ فرماتے ہیں حتیٰ سال الوادی وادی کنات شہرن، وادی کنات جو مدینہ منورہ میں کوئی نالا ہوگا، برساتی نالا، ایک مہینہ وہ بہتا رہا، ایک مہینے تک وہ بہتا رہا۔ فلم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، کسی بھی کونے سے کسی بھی علاقے سے کوئی آدمی آیا، سب نے یہی کہا بھائی بڑی بارش ہوئی ہے، بڑی بارش ہوئی ہے۔ اب یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہو گیا واقعہ، ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے عرض کی، حضور نے دعا کی، بارش ہو گئی، لیکن اہل محبت جو ہے ان کو تو موقع چاہیے اپنے آقا کی شان کا چرچا کرنے کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 مرتبہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 16 مرتبہ۔ کیوں؟ اپنے آقا کی شان کا چرچا کرنے کا موقع ہے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت جن کو ہوتی ہے وہ تو پھر خوب چرچا کرتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو پھر انسان کہتا ہے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہو گیا واقعہ بس ختم، ٹھیک ہے بھائی، جیسا کہ میں نے وہ پہلے بتایا۔ تو محبت جو ہوتی ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عمران کو چن لیا، ان کو بزرگی دی۔ تو تمام اہل محبت مفسرین نے
کھل کر انبیاء کرام کی اور خاص طور پر اپنے آقا کی شان کو بیان کیا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سب کو بیان کر کے، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی امام قرطبی کے حوالے سے اسی چیز کو بیان کیا کہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو استفاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا انبیاء کرام کی شان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ استفاء سے بھی بہت بلند ہے۔ یہاں فرمایا نا کہ ان اللہ اصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کو۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو استفاء سے بھی بہت بلند ہے، کیونکہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں اور رحمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو فرماتے ہیں پس اور رسول وہ سب کے سب رحمت کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہمارے آقا وہ سراپا رحمت، آپ کی ذات ہی رحمت یعنی سراپا رحمت ہے، اسی لیے آپ مخلوق کے لیے امان بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو مخلوق قیامت تک کے لیے محفوظ و مامون ہو گئی۔ یعنی اب اجتماعی عذاب جس طرح پہلے آتے تھے حضور کی تشریف آوری کے بعد، اس طرح اجتماعی عذاب کی پوری قوم جو ہے جس طرح ہلاک ہو جاتی تھی، وہ اجتماعی عذاب جو ہیں وہ حضور کی تشریف آوری سے بند ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا رحمت مہدات، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی جناب سے میں مخلوق کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کو سراپا رحمت بنا کے مخلوق کو اپنی جناب سے یہ تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا۔ تو یہ اہل محبت کی نشانی ہے کہ جب بھی موقع آئے تو اپنے محبوب کی شان کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم